کہ یاد رکھیں کہ یہ پیری اور مریدی کے جو اصول ہیں یا اس کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بنیاد بنا کر حاصل کیے گئے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو اس سے باقاعدہ بیعت لیتے تھے. کبھی ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے تھے سرکار, کبھی اپنی چادر مبارکہ پکڑوا لیتے تھے اور کچھ الفاظ آپ کہتے اور وہ اس کو دہراتے تھے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام میں داخل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ان سے وعدہ لیا کرتے تھے, وہ وعدہ کرتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے, اس کے اور کلمہ وغیرہ پڑھ کے اسے داخل ہو گئے. اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارتے اور سرکار ان کی روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو تھی سرکار نے جو بیعت فرمائی, یہ بیعت اسلام تھی. اس کے بعد جو آگے سلسلہ چلتا رہا وہ بیعت ارادت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اسی طریقے سے اپنا روحانی تعلق قائم کرتے ہیں اور انہیں اپنا ایک مربی اور رہنما گویا کہ مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, گویا کہ آپ کی اطاعت, آپ کے پیچھے چلنے کا قصد و ارادہ کرتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں ہماری روحانی تربیت فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہم ان رکاوٹوں کی وجہ سے بارگاہ الہی میں درجہ قرب حاصل نہیں کر پاتے, ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے سلسلے میں اور دور کرنے کے سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اب بیعت ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہوتی تو ہر صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں, ان ہر صحابی سے بیعت لینا ثابت نہیں ہے. پھر ہمارے پاس بیعت نے ایک الگ ہی شکل لے لی, الگ ہی روپ اور رنگ لے لیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مردوں سے بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت ہو رہی تو عورتوں سے بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت ہو رہی. پیری مریدی بھی کسی زمانے میں لاجیکل تھی, وہ استاد اور شاگردی جیسا معاملہ تھا. لیکن آج کیا ہو گیا, پیر صاحب پہلے علم دیتے تھے, آج پیر صاحب جو ہے کچھ بھی نہیں دیتے, سب کچھ لیتے ہیں. تو ہو گیا رشد دینے والے کو کیا کہتے تھے, مرشد, ہدایت کا راستہ بتانے والا, دائی ہوتے تھے کسی زمانے میں. لیکن آج مرشد مطلب وہ جس کو ملنے کو, جس کے قریب جانے کو آپ کو ہزاروں لاکھوں لٹا دینا پڑتا ہے. پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں. دیکھیے بیعت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ پر جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ نیک ہیں بلکہ ان کا علم بھی ہے ان کے پاس, اور میں جب ان کو اپنا رہنما بناؤں گا تو یہ مجھے صحیح گائیڈ کریں گے. میری جو روحانی بیماریاں ہیں, مجھ میں حسد ہے, مجھ میں بغض ہے, مجھ میں دنیا کی محبت ہے, مجھ سے زنا نہیں چھوٹ رہا, مجھ سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی, مجھ سے شراب نہیں چھوٹ رہی, تو ان بزرگ سے جب میں ایک تعلق قائم کروں گا تو ان یہ اللہ والے بزرگ ہیں, ان کا تجربہ زیادہ ہے, ان کو اصلاح کرنی آتی ہے. جیسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا لوگ, ایک دوسرے کی لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اپنا ٹیچر, مینٹور بنا رہے ہوتے ہیں, گھوڑے بھی کرتے ہیں یہ کام. تو مسلمان ہمیشہ سے کسی نہ کسی اللہ والے بزرگ کو اپنا مینٹور بنا کے اس سے پھر اصلاح لیتے رہے ہیں. یہ صدیوں سے یہ طریقہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کے بھی شاگرد ہوا کرتے تھے, وہ ہر چیز اپنے استاد سے پوچھا کرتے تھے. تو باقاعدہ پھر یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے. وہ بیعت اس بات پہ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ سے بھی صحابیہ سے بھی, کہ گناہوں سے بچیں گے, برائیوں سے بچیں گے, شرعی احکام کی پابندی کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت صرف خلافت میں نہیں ہوتی بلکہ برائیوں سے بچنے کی بیعت بھی ہوتی ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابہ نے خلافت پہ بیعت تو لی ہے لیکن یہ گناہوں سے بچنے والی بیعت نہیں لی. وجہ اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا خطرہ تھا کہ بغاوت نہ ہو جائے. یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اصلاحی بیعت لے رہا ہوں لیکن پتہ چلا وہ خلافت کا دعویٰ کر دے. تو جب یہ خطرہ ختم ہو گیا, صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی خلافت پہ بیعت نہیں لے گا. خلافت کے اہل جو لوگ ہیں وہی ہیں بادشاہ, اسلامی خلافتیں مضبوط ہو گئی تھیں. تو پھر بزرگان دین نے دوبارہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا, جو بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ چکے تھے, جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ خواتین سے آپ نے بیعت لی کہ چوری نہیں کریں گی. تو یہ بیعت کا سلسلہ صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور اسی بیعت کے نتیجے میں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں. آپ جو بھی بزرگ اٹھا کے دیکھیں گے ماضی میں تو انہوں نے کسی کو اپنا شیخ بنایا ہوگا, کسی کو مینٹور بنایا ہوگا, پراپر ان کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہوئے ہوں گے. اور بیعت کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں, آپ ہمیں جیسے جیسے گائیڈ کریں گے ہم آپ کی ہدایات کے مطابق چلیں گے. تو یہ طریقہ صدیوں سے رائج ہے. تو بیعت کا یہ تصور ہے, لیکن اس میں چند چیزیں ہیں. نمبر ایک, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی بیعت اگر نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں بدگمان ہونا کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے, یہ غلط ہے. بعض دفعہ بعض ایسے لوگ ہیں جو بیعت ہو کے بھی صحیح نہیں ہوتے, اور جو بعض ایسے ہیں جو بیعت نہیں کیے ہوئے ہوتے لیکن وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یہ ذریعہ مقصود ہے, مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, آپ سے برائیاں ختم ہو جائیں, یہ مقصد ہے. بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی, وہ حاکم وقت کی بیعت ہے, پیری مریدی بیعت نہیں ہے.
ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادا سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے، اس کے 4 بیٹے لادا لادا خانقاہیں کھول لیتے ہیں، تو سارے ایک کو ہی مان رہے تھے. اسی طرح تھا نا. تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے. اجتہادن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے اگر آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا. انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے، اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خود پیر ہو کے. ٹھیک ہے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی، 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی، وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لے، یوں اٹھا کے پڑے پھینکے، کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ، پیر کے کر سکتا ہے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا، انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دین دینے تے سارے پیر لیاؤ نا، بارش کرو، نہیں دینا جے لے لو، اودی مرضی جو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے، مریدوں کو چھوڑ دیں. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی اسٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ایک مغالطہ بہت سا پایا جاتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پیر کی بیعت تو کرنی پڑے گی، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. تو بہت سے لوگ اس مغالطے میں پریشان حال ہوتے ہیں. ہر صورت کسی نہ کسی کی بیعت کرنی ضروری ہے، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. یہ بات کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ بیعت کرنا یا کسی نہ کسی کا مرید ہونا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. بھئی یہ تو ایک روحانی فن ہے، اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری اور ناگزیر ہے جو اللہ کی راہ کا سالک بننا چاہتا ہے، اس کو استاد چاہیے. آپ میری بات کو سمجھیں. جس نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، ڈرائیور ہی بننا ہے، اس کو میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے بلڈنگ کا کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، وہ علامہ صادق قریشی کے پاس آ کے صرف نحو فقہ عربی منطق کی کتابیں کیوں پڑھے گا؟ اس نے کہا میں آپ کی صرف نحو کو کیا کروں، میں نے تو کارپینٹر ہی بننا ہے اور بلڈر بننا ہے. استاد ہر فن کا ہوتا ہے، اور استاد وہ تلاش کرتا ہے جو اس فن پر چلنا چاہتا ہے، جو اس فن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بے دین ہیں، اللہ اس فتنہ اور شیطنہ سے سب کو بچائے، اور اس سے نکل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اس کی کوئی آرزو ہی نہیں، اور ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کے تو نماز پڑھ لیا کریں، پنجگانہ نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حلال کھائیں پیئیں اور حرام سے بچیں، اور حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اعزاء اقارب کے، خوش خلقی کی زندگی گزاریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ کوئی ایم اور آبجیکٹو بھی نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھیں. تو جنہوں نے میکسیمم اسی تک ہی رہنا ہے، اس درجے اور اس سے آگے بڑھنا ان کی کوئی نہ خواہش ہے نہ آرزو ہے، اس کو کہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے، ہر جگہ یہی سن رہے ہیں، نسبت ہونی چاہیے، بیعت ہونی چاہیے، کسی سے تعلق ہونا چاہیے. یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں. اگر تو نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس کی سوچ میں اچھا اثر ہوتا ہے، ہدایتیں اس سے لیں، تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے. کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے، جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں، اس سے رہنمائی لیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی گفتگو سنیں، آپ میں تبدیلی آ جائے. اس کو نسبت کہہ لیں، پیری مریدی جو جی چاہے کرے، دین نہیں. مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا، ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا. اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے.
مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ پھر بے شک تم کچھ ہو نا، وہ لے جائے گا، انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو. یہ بات غلط ہے، یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے، سب اپنے کیے کو بھگتیں گے، کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے. اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا، ان کا تو اپنا بیٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا، نہیں پیدا ہوا. کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو، جعلی نسبت چھوڑیں، ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ، صالحین کی صحبت، نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے، آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے. کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی وہ چھوڑ گئے، سنگر ہونے کی بھی بات، بہت اچھی بات، کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا تو یہ درست ہے.